یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 غزلیں پڑھی اقبال کی، اور اسی سبق سے متعلق یا اسی حصے سے متعلق ہم اب سوالات جو اس سے متعلق ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلا سوال اور الفاظ معنی، امید ہے کہ آپ خود پڑھیں گے کتاب سے، وہ بہتر رہے گا، یہاں پہ ان کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آنکھ ہے کہ سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ اس شعر میں وہ آنکھ سے مراد کس کی آنکھ مراد ہے؟ تو یہاں پہ یہ شعر ہے دراصل اقبال کا، جو پہلی غزل سے لیا گیا ہے، پہلی غزل کا تیسرا شعر۔ تو اس کی وہ آنکھ، اس شعر میں وہ آنکھ سے مراد وہ اس شخص کی آنکھ سے مراد ہے جس نے مغربی تعلیم حاصل کر کے اپنی نظر بس مادی دنیا تک ہی محدود کر لی ہو۔ وہ اگرچہ ماہر فن ہوگا، اگرچہ اس نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہوں، اس کے دل میں ایمان، خدا کا خوف، انسانیت کا درد ایسی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ اس کے مشینی دل میں کبھی ایسا سوز پیدا نہیں ہوگا جو اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑے۔ تو اس شعر میں وہ آنکھ سے مراد اس شخص کی آنکھ مراد ہے۔ یہاں اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس نے مغربی تعلیم یا جدید تعلیم، لیکن محدود انہوں نے اپنے نظریے کو کیا ہوگا۔ انسانیت، خدا کا خوف، اس کے اندر کچھ چیزیں نہ ہو، یا ایمان اس کے اندر نہ ہو، اس کے مشینی دل میں کبھی ایسا سوز پیدا نہیں ہوگا جو اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ہوگا، یا انہوں نے جو مغربی تعلیم پائی ہوگی اس میں انسانیت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال بحوالہ شاعر، تشریح کیجئے۔ کب تک رہے محکوم انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریحوں پر گزر چکے، تو اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ کب تک رہے محکوم، تو یہاں پہ یہ پہلی غزل کا جو 5واں شعر، تو اس کی تشریح، میرا یہ خاکی وجود کب تک ستاروں کی غلامی کرتا رہے گا، یعنی اس غلط فہمی میں رہے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے ستاروں کی تاثیر یعنی تقدیر سے ہی ہوتا ہے، اس لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اقبال یہاں عمل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں ستاروں کی گردش یا قسمت پر سب کچھ تھوپنا نہیں چاہیے، یا اسی پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میری خودی زندہ ہے تو ستاروں کی گردش سے تقدیر وابستہ کرنے کا مطلب، اگر میری خودی واقعی زندہ، اگر میں عمل کے لیے تیار ہوں تو مجھے قسمت پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے، یا جو ستاروں کی گردش ہے، علم نجوم سے، یا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمیں ستاروں میں اپنی قسمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ میں تو خود اپنی تقدیر رقم کرنے آیا ہوں، بلکہ میں خود اپنی تقدیر رقم کرنے آیا۔ شاعر دوسری غزل میں کس سے مخاطب ہیں؟ جواب اس کا، شاعر اس غزل میں مسلمان نوجوان سے مخاطب ہیں۔ تو پہلی میں بھی ہے، لیکن دوسری غزل میں واضح طور پر وہ نوجوان سے مخاطب ہیں۔ اقبال کی حیات اور ادبی کارنامے، حالانکہ کچھ سبق جو ہے، کچھ یا لیسنز، ان میں اسکپ ہی کرتا ہوں یا ان کو چھوڑتا ہوں شاعر یا ادیب کے حالات، تو کبھی کبھی لینا پڑتا ہے، چونکہ ویڈیو جو ہے اس کی ضخامت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جہاں پہ موقع وہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں ایسے سوالات یا جوابات، اور جہاں پہ موقع نہیں وہاں چھوڑ، چونکہ کتاب میں بھی دیا گیا ہے، اور آپ کتاب سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ کچھ زیادہ سوالات نہیں اس لیسن کے، تو یہ سوال بھی ایڈ کیا جا رہا ہے۔ اقبال کی حیات، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا یا اس سے پہلے والے لیکچر میں، کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، پھر اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے سید میر حسن سے عربی اور فارسی سیکھی۔ اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے۔ اس کے بعد انہیں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا، جہاں سے انہوں نے BA اور بعد میں فلسفے میں MA کیا۔ اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا، لیکن سیالکوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس آرنس نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ میر حسن نے ان کے ذوق شعر و سخن کی آبیاری کی، اور آرنٹ کی صحبت فلسفے سے ان کی طبی رجحان میں جلہ پیدا کر دی۔
1905 میں اقبال انگلستان گئے جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے. اس دوران انہوں نے میونک یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. 1908 میں وہ واپس آئے. انگلستان جانے سے پہلے انہیں لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا. استادی کا فرائض بھی انجام دیا اقبال نے. تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہیں وکالت کے پیشے کو، تو بعد میں وہ چونکہ بیرسٹری میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو انہوں نے وکالت کا پیشہ ہی اختیار کیا. علم ادب سے انہیں زندگی بھر لگاؤ رہا. ان کی سادگی، شرافت نفس اور اخلاق کی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا. تو کافی شریف النفس اور اخلاق پاکیزگی بہت حد ان میں تھی. علامہ اقبال میں بہت اچھے آدمی جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق، پاکیزگی اور ایماندار. زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا رہے. بہت علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہوئے. 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے اور شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن ہوئے. اقبال اردو اور فارسی شاعری کے مشہور علافائی کے شاعر ہیں. اردو میں ان کے شعری مجموعے میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہیں. فارسی میں بھی ان کی شاعری کے کئی مجموعے ہیں. اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ زندگی بیان کیا. ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے. وہ اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور خودی کی تربیت پر زور دیتے ہیں. تو اقبال کی شاعری جو اس میں عمل ہے، پیغام ہے. اور جو تصوف اگر بھی انہوں نے تعلیم دی ہے تو وہ اس میں عمل کا پیغام ہے، جدوجہد کی پیغام ہے. اور باقی ان کے یہاں مختلف موضوعات ہیں، چاہے وہ غریبوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے یا پسماندہ طبقات کے لیے یا باقی جو طبقاتی نظام کو ختم کے لیے، اس پر بھی انہوں نے کچھ شاعری کی ہے. اور باقی مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو ان کی تاریخ ہیں اس پر بڑی بڑی نظمیں لکھی، جیسے ماجد قرطبہ یا ذوق و شوق. ایسی بہت ساری حضرت یا لالہ صحرائی، تو بہت ساری نظمیں ہیں. جبریل ابلیس بھی ان کی ایک بڑی نظم ہے. تو اقبال بہت بڑے شاعر. استعارہ کے لفظی معنی عاریتاً لینا یعنی وقتی طور کسی سے کوئی چیز مانگنا. تو یہ استعارہ مطلب لینا، وہ تشبیہ دیتے ہیں جب کسی کی خوبی کو کسی سے ملا دیتے ہیں، مطلب وہ ایک تشبیہ دینا، تو وہ ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی چیز پوری لے، جیسے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پہ ہم بہادر شیر کی طرح وہ تشبیہ کہتے ہیں. اور وہ شعر ہے، وہ استعارہ ہو گیا، وہ بطور شعر ہی یا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا اور وہ استعارہ ہو گیا وہاں شعر لفظ. اسلام میں استعارہ اس معنوی صفت کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے حقیقی معنی کو مجازی بنا کر دوسری چیز کے بدلے استعمال کیا. جیسے تو شاہین پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو یہاں پہ شاہین لفظ اس میں نوجوانوں کے بدلے لفظ شاہین، نوجوان یا نوجوانوں کے بدلے شاہین کا لفظ ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے. یا یہ نہیں لکھا ہے تو شاہین کی طرح بہادر ہے کام تیرا، تو یہ نہیں، تو شاہین ہے، بس اتنا لکھا گیا ہے. پرواز ہے کام تیرا، ہاں یہ پرواز ہے کام تیرا لکھا گیا ہے، لیکن وہ نثر کی طرح نہیں لکھا گیا کہ تو شاہین کی طرح اڑتا ہے یا ویسا نہیں. یا ڈائریکٹ پہلا جو حصہ ہے اس مصرے کا تو شاہین ہے استعمال، اور شاہین کے حقیقی معنی کو مجازی بنا کر پیش کیا، یہ استعارہ. تو اس طرح وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہوگی شیر کی بہادری سے کے ساتھ دینا. اور دوسرا وہ شیر ہے بذات خود، یہ کہ ہوتا ہے استعارہ، اس کی جگہ شیر لفظ استعمال ہوا ہے کسی آدمی کی جگہ یا نوجوان کی جگہ. تو یہ اس کے سوالات مکمل ہوئے اس لیکچر میں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسرے موضوعات پر ہم بات کریں گے. شکریہ.